Assalamu alaikum dear students. I hope so you all are doing well. Do take care of yourself and your family. As you know کہ موسم کچھ بہتر نہیں ہے. انشاءاللہ موسم ٹھیک ہو جائے گا جلدی. اور آج ہم خط نویسی کے بارے میں لکھیں گے. پڑھیں گے کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے, اس کا کیا پیٹرن ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے. اب دیکھیں ہم نے سب سے پہلے خط میں کیا لکھنا ہوتا ہے. اس کی پہلی سطر میں ہم نے لکھنا ہے مقام, جس جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام. اگر ہم فیصل آباد میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں خط تو فیصل آباد کا نام آئے گا. اگر کراچی میں بیٹھ کے خط لکھا جا رہا ہے تو آبویسلی کراچی کا نام لکھا جائے گا. پہلی سطر میں پہلی لائن میں ہم نے جگہ کا نام لکھنا ہے کہ جس جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے اس جگہ کا نام آ جائے گا. فار ایگزامپل ادھر جب انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ از کراچی, مطلب کراچی سے لکھا جا رہا ہے. دوسری سطر میں تاریخ آئے گی, جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے. مطلب دوسری لائن میں ہم نے اپنی ڈیٹ لکھنی ہے, ڈیٹ مینشن کرنی ہے. ڈیٹ کو لکھیں گے کہ کس تاریخ کو یہ خط ہم نے لکھا ہے. ادھر انہوں نے 15 اگست لکھی ہوئی ہے, بٹ ہم وہی تاریخ لکھیں گے جس تاریخ کو ہم اپنا خط لکھ رہے ہیں. اور تیسری سطر میں ہم نے لکھنا ہے القاب, مطلب کہ جس کے نام اپنے خط لکھنا ہے, جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کا لقب ہم اسے, جیسے کہ ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے پیارے ابا جان. چوتھی سطر میں ہم نے آداب, مطلب کہ سلام کرنا ہے, السلام علیکم. اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑنے کے بعد اپنا موقف لکھنا ہے کہ آپ خط لکھ کیوں رہے ہو. پہلا پیراگراف اپنا حال چال بتائیں گے, ان کا حال احوال دریافت کریں گے. اس کے بعد ہمارے اختتامی جملے آ جاتے ہیں دوسرے پیراگراف میں, مطلب کہ ہماری آخری لائنز میں, آخری سطروں میں ہم نے اس خط کو ختم کرنا ہے, خط لکھنے کے مواد کو جو درمیان والے حصے میں لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ لوگ وعلیکم السلام, اور اس کے بعد اپنا رشتہ, مطلب جو خط لکھ رہا ہے اس کا کیا رشتہ ہے خط لکھنے والے کو. فار ایگزامپل ہم اپنے ابا جان کو خط لکھ رہے ہیں, آپ کی پیاری بیٹی, آپ کا پیارا بیٹا. اس کے بعد اپنا نام, سب سے آخری والی سطر میں خط لکھنے والے کا نام. اب ہم اس کا اوور ویو لے لیتے ہیں. سب سے پہلی سطر میں انہوں نے لکھا از کراچی, پھر تاریخ, پھر القاب پیارے ابا جان, پھر سلام. سلام کے بعد انہوں نے اپنی خیریت بتائی ہے, ان کی خیریت دریافت کی ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا خط لکھنے کا موقف بیان کیا ہے کہ وہ خط کس وجہ سے لکھ رہی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اختتامی جملے لکھے ہیں. سب سے نیچے انہوں نے وعلیکم السلام, خط لکھنے والے نے اپنا رشتہ بتایا ہے, آپ کا بیٹا. اس کے بعد خط لکھنے والے نے اپنا نام بتایا ہے, جو بھی اس کا نام ہے. اس طرح ہم خط لکھتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا نا خط کس طرح لکھا جاتا ہے, خط لکھنے کا خاکہ, وہ ادھر میں نے آپ کو بتا بھی دیا. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو آپ اس سے کلیئر کر سکتے ہیں اپنی کنفیوژنس. جیسے ہم نے یہ خط لکھنے کا خاکہ پڑھا اور خط کی پوری ترتیب پڑھی, اسی حساب سے ہم نے اب اپنے کسی دوست کے نام خط لکھنا ہے, اس کو اپنی پڑھائی کے متعلق بتانا ہے, یا کسی رشتہ دار کے نام ہم خط لکھ کے انہیں اپنے گھر گرمیوں کی چھٹیوں کی دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزاریں. اس کے اکارڈنگلی آپ نے خط لکھنا ہے, اور خط اسی پیٹرن سے ہوگا. پہلی سطر میں آپ کا جگہ کا نام, پھر تاریخ, جس تاریخ کو ہم خط لکھ رہے ہیں, پھر جس انسان کو خط لکھنے ہیں اس کے القاب, پھر سلام, آپ کے خط لکھنے کا موقف آئے گا. اس کے بعد آپ کے اختتامی جملے, پھر آپ کا آ جائے گا آپ کا اپنا رشتہ اس خط لکھنے والے کے نام اور آپ کا نام. اس طرح ہم اپنے خط کو ختم کریں گے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ میرے سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں, اور آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی ٹاسک دیا ہے. آپ نے اپنا خط لکھنا ہے, وہ خط آپ لوگ اپنے اپنے رف رجسٹرز پر لکھیں گے اور اس کو مجھے انڈیویجولی آپ لوگ وہ بھیجیں گے. پھر جس بچے کا خط سب سے اچھا ہوگا وہ ہم نوٹ بکس پہ رائٹ ڈاؤن کریں گے, اور پھر اسی خط کو سب فالو کرتے ہوئے اسی کو یاد بھی کریں گے. اوکے بچوں, اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیپی.